اس جدید دور میں اگر ہم پرانے زمانے کے علاج کے طریقوں کو دیکھیں تو ہمیں وہ وحشیانہ لگیں گے۔ زمانہ قدیم میں لوگوں کو انسانی جسم کی کارکردگی اور اس کے نظام کے بارے میں بہت کم معلومات تھیں۔ بیماریوں کے ہونے کی وجہ کسی بدروح کا سایہ یا پھر بری قسمت کا اثر سمجھا جاتا تھا۔ آج میں آپ کو 5 ایسے خطرناک اور وحشیانہ میڈیکل ٹریٹمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ تاریخ کے اہم اور ناقابل فراموش حقائق ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے ٹریپینیشن۔ یہ ایسی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جس میں انسان کے سر میں سوراخ کیا جاتا تھا تاکہ اس کے دماغ میں ہوا کا فلو بہتر کیا جا سکے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے ثبوت قدیمی قبرستانوں سے ملتے ہیں۔ بدروحوں سے بچنے اور ان کا شیطانی اثر کم کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کافی مؤثر مانا جاتا تھا۔ مرگی، سر درد اور دوڑے پڑنے کے علاج کے لیے بھی یہی عمل کیا جاتا تھا، اور جو سر کا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا عام طور پر بدروحوں کو دور رکھنے کے لیے اسے تویز کی طرح پاس رکھا جاتا تھا یا پہنا جاتا تھا۔ فرانس میں 8000 سال پرانی تدفین کی جگہ پر یہ رواج عام پایا گیا۔ 120 کھوپڑیوں میں سے 40 کھوپڑیوں میں ٹریپینیشن کے سوراخ موجود تھے۔ شدید سر کی چوٹ لگنے پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے حصے نکالنے اور کھوپڑی کے اندر سے خون صاف کرنے کے لیے بھی اس علاج کو عمل میں لایا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں یہ عمل غالباً ہر جگہ ہی علاج کا ذریعہ تھا۔ قدیم یونان میں کچھ ماہرین نے اس طبی مشق کو سر انجام دینے کے مخصوص طریقے بتائے تھے۔ نصف صدی میں اس انوکھے علاج کو عام بیماریوں یعنی مرگی سے لے کر کھوپڑی کے ٹوٹنے تک کے علاج کے لیے بھی مؤثر قرار دیا گیا۔ اس جدید دور میں جب بہت سی کھوپڑیوں کا معائنہ کیا گیا تو کھوپڑیوں کی اکثریت شفا یابی کی علامات ظاہر کرتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ سے زندگی اور صحت یابی بہت زیادہ تھی۔ کچھ لوگ پھر بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹریپینیشن کا عمل ختم نہیں ہوا اور ابھی بھی مخصوص قسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو ٹریپینیشن کے عمل پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے دماغی خون کے فلو میں اضافہ ہوتا ہے اور شعور کے علاوہ نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے بلڈ لیٹنگ۔ بلڈ لیٹنگ کی ابتدا 5500 سال قبل مصر میں ہوئی۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مریض کے جسم سے فاسد خون نکالا جاتا تھا۔ اس طریقے علاج کو صدیوں قبل عمل میں لایا گیا، لیکن آج کے ماڈرن زمانے میں بھی اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں جانوروں کی سینگوں کو خون جمع کرنے کے لیے جسم پر لگایا جاتا تھا۔ مغربی ممالک میں لیچز کے ذریعے جسم سے خون نکالا جاتا تھا۔ زمانے کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے تحت یورپ میں حجام اور سرجنز نے بھی اس کا علاج شروع کر دیا۔ جسم کے متاثرہ حصے پر کٹ لگا کر خون نکالا جاتا تھا۔ عام طور پر اس حصے سے خون نکالا جاتا تھا جس حصے میں بیماری ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پیٹ میں مسئلہ ہے تو پیٹ والی جگہ سے ہی خون نکالا جائے گا۔ جرمنی، گریس اور روم میں خون نکالنے کے لیے گلاس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندوستان کے لوگ جوں کے کیڑے کے ذریعے علاج کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس طریقہ علاج کو آج بھی استعمال میں لایا جاتا ہے اور میڈیکل سائنس نے اس ٹریٹمنٹ کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے لیبوٹمی۔ یہ ہسٹری کا ایک اور بھیانک اور ظالمانہ طبی طریقہ کار ہے جس کو مریض کے دماغی حالت درست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ والٹر فریمن نے 1940 میں اس ٹریٹمنٹ کو متعارف کروایا۔ لیبوٹمی میں دماغ کو ایک سوئی کے ساتھ ضرب لگائی جاتی تھی اور سوئی کو آنکھوں کے قریب سے گزار کر دماغ تک پہنچایا جاتا تھا، جس سے بہت سی ذہنی بیماریوں مثلا انزائٹی اور سکیزوفرینیا کے علاج کیا جاتا تھا۔ فریمن نے اس علاج کو بغیر کسی پریکٹس کے شروع کیا اور بہت سے لوگوں کا کامیاب علاج کیا۔ ہسٹری فریمن کے مریضوں کو متاثرین بھی کہتی ہے کیونکہ 100 کے قریب مریض جن کا فریمن نے علاج کیا تھا وہ جان کی بازی ہار گئے اور کچھ جو زندہ بچ گئے وہ عمر بھر کے لیے ذہنی مریض بن گئے۔ فریمن کی علاج کرنے کی فیس $25 تھی۔ امریکہ میں 50,000 لوگوں کے علاج کے بعد امریکہ کی حکومت نے فریمن کا لائسنس کینسل کر دیا۔ لیبوٹمی کے علاج کے 30 سال بعد اس پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ ان 30 سالوں میں اس ٹریٹمنٹ سے سینکڑوں مریض ذہنی مزدور ہو گئے تھے۔ بہت سے مریض اس علاج سے ڈپریشن میں چلے گئے تھے اور زیادہ تر نے خودکشی کر لی تھی۔ دوسرے نمبر پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور نالجیبل ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کوپس میڈیسن۔ گزشتہ کئی صدیوں سے کوپس میڈیسن کا استعمال معمول سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس میڈیسن کو 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپینز نے متعارف کروایا۔ اس میڈیسن کو بنانے میں مردہ انسان کی چربی، ہڈیاں اور خون کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میڈیسن سے کئی بیماریوں کا علاج ممکن تھا اور یہ بات واضح کی جاتی تھی کہ مردے کے جسم کا مخصوص حصہ مریض کی بیماری کو ختم کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی مردے کی کھوپڑی سر کے درد کے لیے فائدہ مند ہوگی اور خون سے خون کی بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور چربی مریض کے مسلز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے مفید ہوگی۔ سب سے زیادہ ڈیڈ باڈیز جو دوائیوں کے لیے استعمال ہوئیں وہ مصر سے برآمد ہوئیں۔ ان لاشوں کی کھوپڑیوں، خون اور ہڈیوں کو بہت قیمتی اور جادوئی مانا جاتا تھا۔ اس کام کے پیچھے عام خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اس میڈیسن میں جس انسان کی ڈیڈ باڈی استعمال کی جا رہی ہے آپ کو اس انسان کی طرح کی طاقت اور صلاحیت ملے گی۔ اگر آپ کسی جنگجو کی ڈیڈ باڈی کی میڈیسن بنائیں گے تو آپ میں بھی اسی جنگجو کی طرح کی طاقت آ جائے گی۔ اس کی قیمتوں میں بھی فرق کیا جاتا تھا۔ مثلا جوان مرد اور عورت کا خون یا بونز قیمتی مانے جاتے تھے اور مہنگے دام میں خریدے جاتے تھے۔ پہلے نمبر پر ہے ٹاکسک میڈیسن۔ آج کل دوائیوں کو صحت یابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہسٹری میں اس کے برعکس کام ہوتا تھا، یعنی کچھ ایسی ادویات بنائی جاتی تھیں جو کہ جان لیوا حد تک خطرناک تھیں، لہٰذا کچھ ایسی میڈیسن بنائی گئی جو ٹاکسک میڈیسن کہلاتی ہیں، یعنی زہر آلود میڈیسنز۔ مرکری دوا کے طور پر ہزاروں سال سے استعمال کی
جاتی رہی ہے اور حال ہی میں اس کو سفلس کو ٹریٹ کرنے کی بہترین میڈیسن قرار دیا گیا۔ قدیم چین میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس میڈیسن کے استعمال سے لمبی عمر حاصل کی جا سکتی ہے۔ قدیم یونان اور پرشیا میں اس میڈیسن کو بہت سی جگہوں پہ مرہم کی طرح استعمال کیا گیا جو مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میٹل کی بنی یہ میڈیسن مخصوص درجہ حرارت پہ تیار ہوتی تھی اور اسے کوئک سلور کا نام بھی دیا گیا، لیکن آج کے دور میں یہ بات واضح ہے کہ مرکری انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یہاں تک کہ کھانسی، پٹھوں کے کھچاؤ اور عموماً موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ 5 وحشیانہ میڈیکل ٹریٹمنٹس تھی جو قدیم دور میں یوز کی جاتی تھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور نالجیبل ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی بار۔